اچھا کلاسر صاحب، یہ شور ہے جو ابھی رانا صاحب نے اس طرح کہا، یا اب دیکھیں نا وہ اپنی پارٹی سے وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا فائدہ کہ مذاکرات، مطلب ہمارا اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. کچھ پہلے بھی جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی شروع میں بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیریٹیبل قسم کے ریمارکس تھے جو محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے آئے تھے. بعد میں آبویسلی دے ریئلائز کہ ان سے کوئی مس فائر بھی ہوئے ہیں، بٹ یہ کوئی ایک سیلیبریٹری مومنٹ تو ہے، ڈپلومیٹک فیسٹیوٹی پاکستان میں تھی. بٹ ایون دین وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی تو بھائی اندر گل سڑ رہا ہے، اس کی علاج کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، آپ لوگ نہ نکلتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں بلکہ سہولت کاری کر رہے ہیں. تو ایک تو ذرا یہ بھی بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے گورنمنٹ کی، پی ٹی آئی کی جانب سے بھی؟ پی ٹی آئی کیا کرے مجھے نہیں سمجھ آتی. کئی دفعہ ہم اس پہ بات کر، پی ٹی آئی کیا کرے؟ جو چاہتا ہے وہ علیمہ خان صاحبہ ان کی اچھی خاصی افزائی کرتی ہیں. جتنے بیانات علیمہ خان صاحبہ نے اپنی پارٹی کے خلاف، لیڈروں کے خلاف دیے ہیں اور مسلسل دیے ہیں اور دیے جا رہے ہیں. آج والا بیان آپ نے جو ابھی آپ نے چلایا، آپ نے غور نہیں فرمایا اس میں. جی جی. آج انہوں نے سہیل افریدی صاحب کا انہوں نے حساب کتاب مانگ لیا کہ سہیل افریدی صاحب کدھر ہیں، وہ کیوں نہیں آتے یہاں پہ؟ نوٹ نہیں کیا آپ نے؟ آپ نے بھی سنا؟ جی جی بالکل بالکل. تو مطلب یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب بھی ایکٹیو لسٹ میں آ گئے. پہلے تو درجنوں ہیں. یہ واحد پارٹی ہے جہاں پہ یہ ایک دوسرے کو اور کوئی نہیں کہتا ان کو. یہ غدار کہتے ہیں، یہ ٹوٹ کہتے ہیں، یہ میر جعفر کہتے ہیں، یہ میر صادق کہتے ہیں، یہ ایجنٹ کہتے ہیں، یہ مخبر کہتے ہیں، فوج کا ایجنسی. جب اب ہر بندہ آپ کے نزدیک مشکوک ہے، ہر بندہ یہاں پہ ٹوٹ ہے، ہر بندے کو آپ آتے جاتے ان کی عزت افزائی کر دیتے، پھر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ جتنے بھی وہ ہوں وہ خان صاحب سے اپنی بےزتی تو کروا لیں گے، اور کرواتے بھی تھے الحمدللہ، بڑے خوش ہو کے بتاتے بھی تھے خان صاحب نے مجھے جھاڑا ہے اور مجھے فلاں فلاں. یہ ہمیں خود بتاتے تھے، بڑے فخر سے بتاتے کہ خان صاحب نے مجھے آج یہ 4-5 سنائی. لیکن وہ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں سننا چاہیں گے، وہ کوئی نہیں سننا چاہتا. سلمان قمراج صاحب نے بھی کہہ دیا تھا، وہ جب بشرا بی بی نے ان کو پشاور میں ان کو کیا، علی امین گنڈا پور صاحب کس بات پہ گئے، یہ شیر افضل مروہ صاحب کس بات پہ گئے، ایمان حامد رضا صاحب کس بات پہ گئے تھے، کہ جب ان کو بشرا صاحبہ نے ان کو سنانی شروع کی یا علیمہ خان صاحبہ نے. تو علیمہ خان صاحبہ کیونکہ پولیٹیکل پرسن نہیں ہے، وہ ہر بات سخت کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں وہ جو محاورہ ہے نا بڑا پرانا ہمارے یہاں کہ بندہ ضائع ہو جائے جملہ ضائع نہ ہو. علیمہ خان صاحبہ اسی پہ چلتی ہے، بندے ضائع کر دو پارٹی میں، جملہ میرا ضائع نہیں جانا چاہیے. اور لوگوں کو میسج آنا چاہیے کہ I'm all powerful، میں ان کی کلاس بھی لے سکتی ہوں، میں انکوائری بھی کر سکتی ہوں، میں پوچھ گچھ بھی کر سکتی ہوں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جناب پارٹی جو ہے نا تتر بتر ہونا شروع ہو گئی ہے. کوئی جب علیمہ خان صاحب آتی ہے کوئی بندہ نہیں جاتا. سر ایک سوال کا سر جواب، اور بریفلی آپ بھی فرمائیے گا، اور بریفلی میں رانا صاحب، کیا کلاسر صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جتنی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، علیمہ خان صاحبہ ایکچولی وانٹس ایٹ سم سٹیج کہ وہ پارٹی کے ہر معاملے کو ہینڈل کریں اور ڈائریکٹلی بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کریں، بیکاز جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے اس پہ تو کوئی پورا نہیں اتر رہا میرے خیال میں؟ مجھے یہ بتائیں، آپ کا سوال میرے آپ چھوٹے بتائیے مادر کے ساتھ، یہ کیسا آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ اور پارٹی کا کون سا فیئر رہے کہ جس کو کنٹرول نہیں کرے؟ بتائیں. ایوری تھنگ شی از کنٹرولنگ. عمران خان کو مطلب اس وقت وہی کنٹرول کر رہے ہیں. مطلب شی از ون وومن، وہ تو اس وقت ون وومن اسکواڈ ہے، ون مطلب وومن آرمی ہے، ون مین ڈیمولیشن اسکواڈ کا ہے. She is handling everything, controlling everything. کون سا ایریا بچ گیا جو آپ کے خیال میں آپ ان کا دھیان اس طرف لگانا چاہتے ہیں کہ میم ابھی یہ والی بات رہتی ہے، آپ نے ذرا اس کا بھی خیال کرنا. اب آپ شرارت کر رہے ہیں. نہیں اب شرارت کر رہے ہیں. میں کوئی شرارت نہیں کر رہا قاضی صاحب، وہ پتہ نہیں یہ سن کے شاید ان کو اس بات پر غصہ ویسے ہی بھرم رہتی ہیں. لیکن رانا صاحب یہ جو بات ابھی وہ ایک انہوں نے کہا ون وومن اسکواڈ ہے، تو میں اگر یہ کہوں ایک ڈیمولیشن اسکواڈ بھی ہوتا ہے جو اپنے سامنے آئی ہر رکاوٹ کو توڑ دیتا ہے. تو میرے خیال میں وہ بھی یوز کیا ہے، وہ لفظ تو کیا واقعی یہ ہو رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے معیار پہ تو کوئی نہیں پورا اتر رہا؟ پھر میرے خیال میں کوئی نیا بندہ ہی آنا پڑے گا. آفریدی صاحب بھی میرے خیال میں وہ بیڈ بکس پہ چلے گئے ہیں. دیکھیں یہ دونوں بہن بھائی کسی کے قابو میں نہیں ہیں. نہ بھائی صاحب بہن پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ پارٹی ان کے حوالے کر دیں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ میسیجز آئے کہ ان کی بات نہیں سننی. نہ یہ مانتی ہیں کہ میرے علاوہ کسی کی سننی ہے. تو خان صاحب نے اگر ٹرسٹ کیا ہوتا، نواز شریف نے تو شاہد خاقان کو وزیر اعظم بنا دیا تھا، نواز شریف نے تو خواجہ آصف کو پارلیمانی لیڈر بنا دیا تھا. تبھی خواجہ آصف کہہ رہے ہیں نا کہ 2019 میں ہمیں آفر آئی تھی پنجاب پہلے لے لو. تو جب کسی کے پاس اختیار ہوتا ہے نا، یہ تو بھائی اندر تھے نا دونوں، شہباز شریف اور نواز شریف، تو آپ کو اپنے ساتھیوں پہ ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے. آدم نذیر تارڑ نے ساری بات یہ بتائی تھی کہ ہم میسج لاتے تھے
پبلک میں ہم صرف جیل پہ گفتگو کرتے تھے ایز اے وکیل, اور جو میسج ہوتا تھا وہ جا کے لیڈرشپ کے حوالے کرتے تھے, اور وہ فیصلے پارلیمنٹری پارٹی میں کر کے اور اس کے اوپر عمل کرتے تھے. مجھے یہ بتائیں, ان سے بڑی سہولت کار کوئی پارٹی ہے پی ایم ایل این کے لیے, حکومت کے لیے؟ نہ یہ بجٹ میں ٹف ٹائم دیتے ہیں, نہ یہ قانون اور آئین کی ترمیم میں دیتے ہیں, بس نعرے مارے, تقریر کی, بائیکاٹ کیا اور چلے گئے, اور پیچھے سے سب چیز صاف. اس سے بڑی سہولت کار اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی کسی ایک معاملے پہ جو انہوں نے سٹینڈ لیا اور 4 دن تقریریں کر دی. بالکل نہیں کرتے. تو گورنمنٹ کو تو بڑے سوٹ کرتی ہے جس طرح کی یہ پارلیمانی پارٹی ہے, اوپر سے عمران خان نے سٹینڈنگ کمیٹیوں سے بھی ان کو نکلوا دیا. یعنی جہاں تھوڑی بہت چلو کوئی اراکین آپس میں اس پہ کوئی کھلم کھلا بات کرتا ہوں, وہاں پہ بھی سودے بازی ہو رہی ہوتی ہے کمیٹیوں میں بھی. رو بھائی تو ریگولر جا رہے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ بھی چٹائی پکڑا رہے ہوتے ہیں. وہ افسر بڑے تنگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی جاتے ہیں تو 4 تبادلے ہی پکڑانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کرائیں تبادلے, لیکن وہ ذاتیات پہ مبنی ہوتے ہیں. آپ کبھی دیکھ لیں جتنی پرائیویٹ بل پہ اس وقت ہمارے ہاں پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے پرائیویٹ نجی یونیورسٹیاں بنانے کی, وہ سنڈیکیٹ بن گئے ہیں. تو میرا بل بنا, میں تیرا بل بناؤں, اور اس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں. تو یونیورسٹیوں کی ایک جو ہے نا کھمبی کی طرح نکل آئی ہیں, مشروم گروتھ ہوئی ہے, کیونکہ پرائیویٹ ممبر ڈے سے بل بنایا, گورنمنٹ بھی مجبور ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ تو اپوزیشن اگر تھوڑی سی بھی سینسیبل ہوتی تو بہت ساری چیزوں میں بریک لگ سکتی تھی, لیکن یہ سینسیبل اس معاملے میں ہے کہ نہ پکش چھوڑنے ہیں نہ پریویلیجز چھوڑنی ہے. بس ٹھیک ہو گیا. شکریہ جناب رؤف ناصر صاحب اور جناب عامر رضا ثنا صاحب. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیض رحمان صاحب جو کہ سینئر صحافی اور واشنگٹن سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ فیض صاحب آپ کا. اب سب سے پہلے تو نیچرلی آپ امریکہ کے اندر ہیں, اوبیسلی آپ کو بہت سی ایسی انفارمیشن ہے جو وہاں پر ہم سے بہت بہتر مل رہی ہوگی. تو بز کیا ہے؟ سیکنڈ راؤنڈ از آن دا کارڈز, بٹ ابھی کوئی جو ڈیسٹینیشن ہے اس کی جو لوکیشن ہے کہاں پر ہوگا, وینیو, وہ ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. جی منیب بہت بہت شکریہ. اٹس گڈ ٹو بی آن یور شو. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے ایک میرا اندازہ, میرا تجزیہ اور میری خواہش, معصوم خواہش بھی سمجھ لیجیے, میں یہی چاہتا ہوں ظاہر اسلام آبادی دوبارہ ہو, اور مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ ایک لاجیکل ایک وینیو دوبارہ اسی کو ہونا چاہیے. اگر اس میں صرف ایک کوئی امر مانے ہو سکتا ہے تو صرف یہ کہ واشنگٹن سے چونکہ جنیوا قریب ہے, ایک 5-6 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہاں سے, تو پرابلی اس وجہ سے اگر شاید کوئی چیزیں ری ارینج ہوں, لیکن اٹس موسٹ لائکلی مجھے یہی لگتا ہے کہ اسلام آباد ہو. اچھا, دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ کیا بز ہے کیا ہے, تو دیکھیے اس وقت ظاہر ہے کہ امریکہ میں امریکی عوام خود تقریباً اوور 60% امریکی عوام اکراس دا بورڈ اس جنگ کے خلاف ہیں, اور پھر بہت سے نیوٹرل ہیں. 60% کہنے یہ نہیں ہے کہ 40% دے آر پرو وار, اس میں سے بہت سے لوگ سے ہیں جن کا کوئی کامنٹس نہیں. 70% سے زیادہ یوتھ جو ہے یہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے. اور اب بہت زیادہ ایک جو ریپبلکن پارٹی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی جو اقلیت ہے اس کے ووٹر 52% وہ بھی اب اس جنگ کے خلاف ہو چکے ہیں. یہ ڈر ہے اس وقت پوری ریپبلکن پارٹی کو کہ یہ جو ایک منفی جذبات ابھر رہے ہیں جنگ کے خلاف, تو ایسا نہ ہو کہ یہ ایک ایسی ایک بلو ویو کہا جاتا ہے اسے, ڈیموکریٹس کو بلو اور ریپبلکنس کو ریڈ, تو ایک بلو ویو کہیں پورا ہی ان کا صفایا نہ کر دے اور آئندہ کئی برسوں تک ریپبلکن پارٹی اقتدار منائے. تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے.